نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے طرف اپنے شیطان بھائیوں کے، قالوا کہتے اِنَّا مَعَکُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، سوائے اس کے نہیں وہ ہم ان سے صرف مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرے گا ساتھ ان کے، وَیَمُدُّہُمْ، اور ڈھیل دے گا ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھریں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مطلب یہ کہ یہ جو منافقین ہیں یہ بدبخت مسلمانوں کے پاس آ کے ظاہر کرتے کہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنی دوستی اپنی خیر خواہی ظاہر کرتے اور انہیں دھوکے میں ڈالتے تاکہ ان کا مال بھی بچ جائے اور بلائی اور غنیمت کے مال میں ان کا حصہ بھی قائم ہو جائے۔ اس لیے جب وہ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے یا وہ لوٹتے یا وہ تنہائی میں جاتے، کن کے پاس جاتے؟ اِلیٰ شیاطینہم، اپنے کفار قریش یا منافقین کے پاس، جو ان کو شرک کی اور برائی کی دعوت دیتے تھے اور اچھائی سے روکتے تھے، تو جو ان کے سردار تھے، کافروں کے سردار تھے، جب وہ ان کے پاس جاتے، قالوا انا معکم، انہیں کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے پاس آتے، یہ منافقوں کی نشانی ہے نا کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تو ان کا دل کچھ اور ہوتا اور زبان کچھ اور ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کرتے تھے مگر وہ ایماندار نہیں ہوتے تھے، یا مسلمان بظاہر مسلمان تھے مگر اندر سے ان کا دل کفر، شک اور بغض عناد میں اٹا ہوا تھا۔ تو خلو الی شیاطینہم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس طرح جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اس طرح انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں آئے شیاطین الانس والجن، یعنی کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، جب یہ اتنی سرکشی کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ منافق مرد اور عورتوں کو ان سے علیحدہ کر دیا جائے گا، وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس طرف رحمت ہوگی اور اس طرف عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو فرمان خدا بندی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، حالانکہ اللہ نے اس میں ڈانٹ دی ہے، اس میں خبردار کیا ہے کہ ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ان پر ملامت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی مکر سے، اللہ پاک ہے، اس کی ذات، اللہ صرف انہی کو برباد کرتا ہے جو اس کے ساتھ یا اس کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی ہنسی اور تمسخر کے اور بھول کا بدلہ دے گا، اور بدلے میں بھی وہی الفاظ استعمال کرے گا جس طرح انہوں نے کہا نا نحن مستہزئون، کہ ہم مذاق کرتے ہیں، تو اللہ نے پھر اسی طرح کہہ دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی مذاق کرے گا ان کے ساتھ۔ یعنی اللہ کیسا کرے گا؟ قرآن میں آتا ہے کہ بدلے کے اللہ بھی ان کو ان کا بدلہ دے گا، جزاء، بدلہ دے گا ان کو سیئات سیئات مثلہا، یعنی کہ جس طرح برائی کا بدلہ برائی، اسی طرح برائی کا بدلہ بھی برائی ہے۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو۔
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ پہلے تو انہیں ڈھیل دی جائے گی، پھر اس ڈھیل میں جس طرح پیچھے کہا گیا کہ قیامت کے دن وہ لوگ ایمانداروں سے کہیں گے ساری عمر تو انہیں ڈھیل دی گئی، انہیں وقت دیا گیا، مگر آخری وقت میں ان سے تمام سب کچھ چھین لیا جائے گا اور وہ اپنی حیرانگی میں یا مہون حیران پھریں گے۔ عربی میں امیون کہا گیا ہے اندھے کو، دل کے اندھے کو، کہ یعنی ان کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں مگر وہ پھر بھی حق بات کو سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں تو وہ ان کے پاس قوت گویائی بھی ہے مگر وہ پھر بھی حق بات کو سننا پسند نہیں کرتے، ان کے پاس دل بھی ہے سمجھنے کے لیے مگر ان کا دل شک و شبہ اور نفاق میں پڑا رہتا ہے، یعنی کہ وہ نفاق میں ہے کہ وہ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو اس طرح کرتے اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تو پھر ان سے کہتے کہ ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی مذاق کی بدولت وہ تمام بلائیوں سے روک دیے جائیں گے اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا، اور اسی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ اللہ کا ناراضگی کا یہ حکم ہوگا کہ یہ لوگ اب اپنی حیرانگی میں اپنی برائیوں میں اسی طرح وہ غرق ہو جائیں جیسا کہ قرآن میں فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان قریب انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، یعنی ادھر گناہ کرتے ہیں اور ادھر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، پھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ عذاب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے ہماری نصیحت کو بلا دیا، حالانکہ ہم نے تمہارے اوپر خیر کے دروازے کھولے ہوئے تھے مگر تم انہی چیزوں میں بھٹک گئے، تو پھر ہم نے اچانک تم کو پکڑ لیا، تو پھر ان ظالموں کے لیے بربادی ہو گئی اور وہ اپنی بربادی میں حیران اور پریشان پھریں گے۔ ان کو ضلالت اور کفر میں جب وہ ڈوب جائیں گے، ناپاکی سے وہ گھیر لیے جائیں گے اور اسی دل میں اترتے ہیں، اور اسی ناپاکی میں وہ جب پھنس جائیں گے تو پھر وہ اپنی ہی اندھے پن میں وہ گھومتے رہیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما پس ربحت پس ناکام آئے گی تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ابن عباس اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی ان منافقوں نے، اور انہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بدلے۔ انہوں نے کتنی بری تجارت کی ہے کہ ایمان کے بدلے کفر کو قبول کیا اور پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے اور ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ تجارت ان کو کبھی بھی ان کو فائدہ نہ دے گی، اور انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو پسند کیا، یعنی گمراہی کی طرف چلے آئے اور ہدایت کی طرف سے ہٹ گئے، تو پھر ان کو گویا کہ قرآن میں آیا ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فکتب علی قلوبہم تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پھر ان کے دلوں کو بند کر دیا گیا، اور وہ ایسے منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا۔ اگر وہ سودا منافع کا کرتے تو انہیں فائدہ ہوتا، ہدایت پر رہتے تو وہ اس میں فائدہ پاتے، مگر انہوں نے امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹری میں، سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے گندے جنگلوں میں پھنس گئے۔ تو پھر اللہ نے کہا وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔